ویلکم بیک اینڈ السلام علیکم اسٹوڈنٹس. اچھا اسٹوڈنٹس، تو ہمارا آج جو وائڈنبرگ تھیوری ہے اس کا تھرڈ لیکچر ہے. ٹھیک ہے، تو چلو ابھی اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. تقریباً 6 سے 7 سلائڈ رہتے یہ وائنڈ اپ ہو جائے گی یہ تھیوری بھی. سو وٹ از میٹا پیراڈائمس آف وائڈنبرگ تھیوری؟ وائڈنبرگ تھیوری کے میٹا پیراڈائمس کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کے 4 تو ہوتے ہیں. ہم نے آلریڈی جو ہے نا فرسٹ لیکچر میں پڑھا ہوا تھا نا کہ ہر تھیوری کے 4 میٹا پیراڈائمس ہوتے ہیں: پرسن، ہیلتھ، انوائرمنٹ اینڈ نرسنگ. ٹھیک ہے، میٹا پیراڈائم از لائک دا فاؤنڈیشن آف آل نرسنگ تھیوریز. دیکھو نا، آل نرسنگ تھیوری. ٹھیک ہے، اٹ انکلوڈس 4 کی ایریاز دیٹ ایوری تھیوری مسٹ ٹاک اباؤٹ. اگر کسی تھیوری میں میٹا پیراڈائمس نہیں ہوتے تو وہ تھیوریٹیکل بیس آف نرسنگ میں انکلوڈ نہیں ہوگے. ٹھیک ہے، ہر تھیوری کا جو ہے پرسن، ہیلتھ، انوائرمنٹ اینڈ نرسنگ میٹا پیراڈائم ہوگی. تو چلو وائڈنبرگ نے پرسن کو کس طرح ڈیفائن کیا ہے؟ اب پرسن از اے یونیک، یہ ایک یونیک ہے. ٹھیک ہے، اس کے جو یونیک ہے اس کے ایموشنز بھی ہو گئے. ٹھیک ہے، اس کی فیلنگز بھی ہوگی، اس کے کچھ گولز ہو گئے، اس کے کچھ مقصد ہو گئے زندگی. تو اس نے وہ جو ہے نا اس کو پرسن کہا. اب پرسن از اے یونیک ہیومن بینگس ہو ہیز اے فیلنگس. یہ دیکھو، گولس اینڈ دی ایبلٹی ٹو گرو، اور وہ چاہتا ہے کہ میں بڑا ہو جاؤں. ٹھیک ہے، ایوری پرسن ہیز اے انر اسٹرینتھ. ہر بندے کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ جو ہے وہ کسی پر ڈپینڈ نہ ہو اور انڈیپینڈنٹ لائف گزارے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا بول رہے ہیں؟ ایوری پرسن ہیز انر اسٹرینتھ اینڈ وانٹس ٹو لیو وداؤٹ آلویز نیڈنگ ہیلپ. ٹھیک ہے، کہ اس کو کسی کی ہیلپ نہ پڑے، وہ ہمیشہ ویلنس کی طرف جاتا رہے اور اپنی زندگی کو جو ہے نا جو یہ سارے پرابلمز آتے اس کو ختم کر دے. ٹھیک ہے، تو اس نے کہا پرسن کو کچھ اس طرح. تو پھر کہتے ہیں نمبر 2 جو ہے میٹا پیراڈائم وہ ہیلتھ ہے. وائڈنبرگ ایکسیپٹڈ WHO ڈیفینیشن. اس نے WHO کی جو ہے نا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جو ڈیفینیشن کی تھی ہیلتھ کے بارے میں وہ ایکسپلین کی. ہیلتھ از اے کمپلیٹ فزیکل. ہیلتھ کیا ہے؟ یہ ایک فزیکل، کمپلیٹ فزیکل ہے. ٹھیک ہے، اس کا پرسن کا جو ہے نا اس کا باڈی ہوتا ہے نا وہ فزیکل ہے. اس کے مینٹل ہے اینڈ سوشل ویل بینگ ہے. ہیلتھ از کمپلیٹ فزیکل، مینٹل اینڈ سوشل ویل بینگ. ٹھیک ہے، شی بلیو نرسز ہیلپ پیپل ریگین اینڈ مینٹین دس بیلنس. اب کیا بول رہے؟ شی بلیو نرسز ہیلپ پیپل، کہ اس کا یہ بلیو تھا. ٹھیک ہے، کہ نرسز جو ہے وہ پیپل کے بیلنس کو مینٹین کریں گے. ٹھیک ہے، اور ان کی ہیلپ کریں گے. ہیلپ کس بات پر؟ کہ اگر اس کو کوئی پرابلم ہو تو وہ نیڈ دیں گے تو یہ اس کی ہیلپ ہو گئی نا. تو اس کو ہیلتھ کو اس طرح ڈیفائن کیا تھا. ٹھیک ہے، نمبر 3 میٹا پیراڈائم جو ہے وہ انوائرمنٹ ہے. دا انوائرمنٹ انکلوڈس ایوری تھنگ دیٹ افیکٹ دا پیشنٹ. انوائرمنٹ اس میں ابھی 2 آتے ہیں. یا تو اس کو افیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس کی طبیعت اور سیویرٹی کی طرف چلا جائے. ٹھیک ہے، یا تو اس کو اس طرح افیکٹ کرتا ہے کہ اس کی جو ہے نا جو ہیلتھ ہے وہ پروموٹ ہو کر ویلنس کی طرف چلا جائے. تو اس نے دونوں کے ایوری تھنگ دیٹ افیکٹ دا پیشنٹ. فزیکل اسپیس، ٹھیک ہے، پیشنٹ اور نرس کے درمیان، پیپل اراؤنڈ، نوائز والے سب کچھ، ایموشنل اسٹریس، ٹائمنگ اینڈ سپورٹ سسٹم، یہ سارے انوائرمنٹ ہو گئے اور یہ اس کو افیکٹ کرتے ہیں اس کے پیشنٹ کے کیئر کو. تو اس نے میرا انوائرمنٹ کو اس طرح ڈیفائن کیا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اسٹوڈنٹس میں ایک بات بتاتا چلوں. MCQs جو KMU کے MCQs آتے ہیں نا وہ سارے رٹا کرنے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس طرح MCQs آتے ہیں نا کہ انوائرمنٹ دیٹ افیکٹ دا پیشنٹ، ایوری تھنگ دیٹ افیکٹ دا انوائرمنٹ افیکٹ دا پیشنٹ. تو وہ کیا ہے؟ یہ کس نے کہا تھا؟ پپیلو نے کہا تھا، فلورنس نائٹنگیل نے کہا تھا، وائڈنبرگ نے، یا اس میں کوئی نہیں؟ تو اس طرح سے سمپل سی آپ کو جو ہے یہ لائن اٹھالی ہوتی ہے اور آپ کو MCQs دیتے ہوتے انہوں نے دی ہوئی. تو آپ کو کہنا دا ڈیش انکلوڈ انوائرمنٹ دیٹ افیکٹ دا پیشنٹ، یہ کس نے کہا؟ تو وائڈنبرگ نے. ٹھیک ہے، آپ نے رٹا کرنا ہے، ایک ایک لائن کو رٹا کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ مین نہیں ہوتے. میں نے آلریڈی آپ کو میں نے کوشش کی ہے آپ کو ہائی لائٹ کی ہے، لیکن ایک ایک لائن کو رٹا کرنا ہے. ٹھیک ہے،
इट कैन, अभी ये देखो ना, इट कैन हेल्प और ब्लॉक द हीलिंग, या तो उसको जो है ना वेलनेस की तरफ ले जाते हैं या उसको ब्लॉक कर दे हीलिंग को, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंट हो गई। अब नर्सिंग को ऑलरेडी, ये तो मेन बात थी उसकी, ठीक है। नर्सिंग इज हेल्पिंग आर्ट, नॉट जस्ट गिविंग मेडिसन, कि ये ज़रूर नहीं हो गया ये आप सिर्फ मेडिसन दो बस ये क्लियर हो, नहीं, ये आर्ट है। बट अंडरस्टैंडिंग द पेशेंट नीड्स, कि उसको क्या मसला है, क्या नीड है, उसको क्या प्रॉब्लम है, उसमें किस चीज़ की कमी आई कि उसकी नीड को पूरा करे, एंड रिस्पॉन्डिंग, और उसको रिस्पॉन्ड फिर कैसा कराएंगे अगर उसको नीड हो, विद पर्पसफुल केयरिंग एक्शन, कि उसकी पर्पस जो है ना वो उसकी हम इस तरह केयर दें कि वो पर्पसफुल हो, ना कि हम वैसे जो है ना सिर्फ मेडिसिन दे दो और आप ठीक हो जाए, नहीं, हम पर्पसफुल वाला केयर एक्शन करेंगे, ठीक है। तो ये इसने नर्सिंग को मेटाफेराडाइम इस तरह डिफाइन किया था। अब चलो स्टूडेंट्स एजम्पशंस की तरफ आते। एजम्पशंस में दो बातें, एक एक्सप्लिसिट एजम्पशंस और दूसरा इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट ये इसने डायरेक्टली क्लियरली स्टेटेड कहा था, इस तरह है ना, मैं अभी बोल रहा हूँ एजम्पशन, ये मैंने डायरेक्ट कर लिया, नहीं। और फिर जब इस तरह होता है कि मैं एजम्पशंस के लेता हूँ लेकिन इसके अंदर और बातें होते हैं और उस वो डिराइव होता है, तो वो क्या हुई, इम्प्लिसिट हो गई, ठीक है। तो एजम्पशंस आर बिलीव्स द थ्योरी इज बिल्ड ऑन, ये एक बिलीव है जिस पर ये थ्योरी है ना इस तरह है ये कि इस पर ये थ्योरी बनी होती है, ठीक है। एजम्पशंस ये उसने इस पर कोई रिसर्च नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये उसको प्रूफ करने के लिए कोई चीज़ नहीं चाहिए होती है, ठीक है, वो ऑलरेडी ट्रू होती है, ठीक है। सो थिंग्स वाइडेनबर्ग्स बिलीव टू बी ट्रू अबाउट द पेशेंट, नर्सिस एंड लाइफ। उसने क्या कहा, वाइडेनबर्ग्स बिलीव टू बी ट्रू, कि वो उधर ट्रू का क्या मतलब कि उसके साथ अच्छी तरह रहे, उसका केयर रखे उस पेशेंट का, उसका पेशेंट, नर्स और पेशेंट और उसके लाइफ का, ठीक है। तो चलो इसकी एक्सप्लिसिट क्लियरली स्टेटेड बाय हर क्या है, इसने क्या डायरेक्टली कहा था, एवरी पर्सन हैज़ अ पोटेंशियल टू केयर फॉर देमसेल्फ। हर बंदे का अंदर जो है ना ताकत है कि वो अपने बॉडी का ख्याल रखे। पीपल वांट टू बी इंडिपेंडेंट एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोग चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हो जाए और हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लें, ठीक है। पीपल नीड स्टिमुलेशन टू ग्रो एंड फील सेल्फ वर्थ। पीपल के अंदर ये चाहते हैं, पीपल चाहते हैं कि उनके अंदर जो बढ़ने की स्टिमुलेशन है वो पैदा हो जाए और वो अपनी जो है ना अपनी जिम्मेदारी खुद ले ले, ठीक है। फील सेल्फ वर्थ। पीपल कैन एक्ट बेस्ड ऑन देयर बेस्ट जजमेंट एट द मोमेंट। और ये क्या कहते हैं कि अगर कोई मोमेंट आ जाए, कोई सामने आ जाए, वो अपने लिए बेस्ट जजमेंट ले सकता है, ठीक है। ये अभी उसने डायरेक्टली कह दिया, ठीक है। नर्स का अब उसने नर्सिस के बारे में कहा नर्सिस मस्ट रिस्पेक्ट लाइफ, डिग्निटी एंड यूनिकनेस ऑफ ईच पेशेंट। वो पेशेंट का जो है ना उसके लाइफ का, उसके डिग्निटी, रिस्पेक्ट और उसको पेशेंट को यूनिक समझेगा, ठीक है। तो ये इसके एक्सप्लिसिट हुए, उसने डायरेक्टली कह दे। अब दूसरे जो है ना इम्प्लिसिट, नॉट सेड डायरेक्टली बट अंडरस्टूड। उसने डायरेक्टली नहीं कहा था बस, बल्कि हमें समझ आता है, उससे निकलते हैं, ठीक है। पेशेंट्स आर यूजुअली विलिंग टू रिसीव हेल्प। पेशेंट क्या कहते हैं, पेशेंट्स आर यूजुअली विलिंग टू रिसीव हेल्प। वो चाहते हैं कि हम जो है ना हेल्प ले लें, ठीक है। इमोशंस एंड एनवायरनमेंट अफेक्ट द केयर सिचुएशन। ये तो ऑलरेडी हमने बताया, इमोशंस और एनवायरनमेंट एक हेल्थ में बड़ा और दूसरा एनवायरनमेंट में, कि उसके केयर सिचुएशन को अफेक्ट कर सकते हैं, या तो उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर लेते हैं, ठीक है, सिविरिटी की तरफ, या उसको विलनेस की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। लाइफ इज़ जनरली एन ऑर्डरली प्रोसेस। ये तो अच्छी बात है, ऑर्डर ये है ना 1 2 3 4, ये एक ऑर्डर पर हम जाते हैं। ये इस तरह नहीं है कि कभी 4 पर और कभी नहीं 1 पर, कभी 1 3 पर और कभी 1 पर, नहीं, ये ऑर्डरली ये जो लाइफ है वो जा रही है, ठीक है। नर्सिस मस्ट एक्सेप्ट एंड वर्क विद ऑल काइंड ऑफ इंडिविजुअल। नर्सिस को ये माननी चाहिए कि वो ऑल काइंड ऑफ इंडिविजुअल, वो चाहे एज के चिल्ड्रन हो, चाहे वो एडोलेसेंट्स हो, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सबको ये एक्सेप्ट करने के उनको हमने जो है ना उसको केयर देना है, ठीक है। तो ये इसकी हुई इम्प्लिसिट असम्पशंस।
اب اس کو نرسنگ پریکٹس میں اپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نرسز آبزرو پیشنٹ کلوزلی ناٹ جسٹ فالو آرڈرس. ابھی ادھر اس کا کیا مطلب ہے؟ نرس آبزرو پیشنٹ کلوزلی کہ اس کے اصل مسئلے کا جو ہے نا انتخاب کرے کہ اس کو اصل مسئلہ کیا ہے, اس کو کیا نیڈ چاہیے. ناٹ جسٹ فالو آرڈرز آف دا فزیشین کہ اس نے بتایا کہ یہ میڈیسن دو, نہیں, اس کو دیکھو کہ اس پہ رسپانسز جو ہے وہ اس کے ساتھ میچ کر رہے ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے. دے آئیڈینٹیفائی انسپوکن نیڈس پلان کیئر. ابھی کیا ہے, دے آئیڈینٹیفائی انسپوکن نیڈس, وہ جو ہے وہ تو اندر نہیں جانتے نا کہ اس کو کیا مسئلہ ہے, کو کیا نیڈ چاہیے. یہ نرس خود معلوم کرے گا. اب اس کو ڈاکٹر بتائے گا کہ یہ میڈیسن دے, پھر یہ کہے گا کہ اس کی یہ میڈیسن سے اس کی نیڈ پورے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اگر اس کو صفائی کی جو ہے نا نیڈز کی ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کو پین ریلیف کرنے کے لیے انٹراوینس انٹراڈرمل انجیکشن وہ نرس پرووائڈ کرے گا. تو وہ اس نے کیا ہے, دے آئیڈینٹیفائی کر دے. سب سے یہ بھی دیکھو نا ہاؤ اٹس اپلائڈ ان ریئل نرسنگ پریکٹس. ٹھیک ہے. سو دے آئیڈینٹیفائی انسپوکن نیڈس پلان کیئر بیسڈ آن دیٹ اینڈ چیک اٹ اف ورکڈ. کہ میں نے جو میڈیسن دی ہے, انجیکشن دیے, انٹراوینس انٹراڈرمل آئی ایم یہ سارے دیے, کیا اس پر کام کر گئی, اس کے نیڈ پورا ہو گئی اس پر یا نہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو یہ مین پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے. چیک اف اٹ ورکڈ. فوکس از آن انڈیویجول پیشنٹ ناٹ جسٹ ڈیزیز. یہ تو آلریڈی جو ہے وہ پیشنٹ سینٹر سے ڈیزیز سینٹر سے پیشنٹ سینٹر والی پچھلے جو تھیورسٹ تھے اس نے بات کی تھی. تو ادھر کیا ہے, فوکس از ناٹ ان دا انڈیویجول پیشنٹ, از آن دا انڈیویجول پیشنٹ ناٹ دا ڈیزیز. کہ ہم ڈیزیز کی طرف جو ہے نا جاتے رہے کہ اس کے ڈیزیز میں کیا ہے, اور اس کو ہم انڈیویجول پیشنٹ کو اس نیڈ کو نہیں سمجھتے کہ اس کو کیا نیڈ ہے, تو وہ ہم سے پھر ایکسپائر ہو جاتا ہے. اسی طرح اب ایگزامپل سیناریو, ا پوسٹ سرجری پیشنٹ سیز آئی ایم فائن, وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں, بٹ دا نرس نوٹس دے آر پیل, وہ یلو ہے. ٹھیک ہے. اور اوائڈنگ آئی کنٹیکٹ, اور وہ کنٹیکٹ بھی نہیں بنا, افیکٹو کمیونیکیشن بھی نہیں بنا. اینڈ بریتھنگ ہیویلی, تو بریتھنگ ہیویلی تو اس کی ہارٹ بیٹ بھی سے ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب اس 3 اسٹیپس پر جو وائڈن بیکس نے کی تھی اپلائی کرتے ہیں. آئیڈینٹیفیکیشن, نرس سسپیکٹ دا پیشنٹ از ان پین, اس کو آئیڈینٹیفیکیشن ہے کہ یہ پیشنٹ جو ہے وہ اس پین میں ہے. شی ایڈمنسٹریشن کیا ہے, شی چیکس وائٹلس, اس کے وائٹل سائنس چیک کیے, بی پی چیک کی. ٹھیک ہے. گیوز پین ریلیف, اس کو میڈیسن دی کہ اس کی پین جو ہے وہ ریلیف ہو, آفرز ایموشنل سپورٹ, اور اس کو تھیراپیوٹک ایموشن سپورٹ بھی دی تھی کہ آپ ٹھیک ہو جاؤ گے, یہ تھوڑا مسئلہ ہے, یہ اتنا بڑا نہیں ہے. تو اس کے ساتھ وہ میڈیسن بھی دے رہی ہے اور اس کو ایموشنل سپورٹ بھی دے رہی ہے. اب اس کی ویلیڈیشن چیک کرتے ہیں. آفٹر کیئر دا پیشنٹ از مور ریلیکس اینڈ بریتھنگ نارملی, اور اسی ایموشنل سپورٹ اور میڈیسن کی وجہ سے وہ ریلیکسڈ ہے اور بریتھنگ نارملی ہے. دس شو وائڈن پرپسفل ایکشن, یہ ہمارا ابھی پرپسفل ایکشن کیا ہوا, کمپلیٹ ہوا اکارڈنگ ٹو وائڈن بیکس. ٹھیک ہے. اینڈ پیشنٹ سینٹرڈ کیئر ان پریکٹس, اور ہم نے پیشنٹ سینٹرڈ کیئر دیا. یہ نہیں کیا کہ ہم ابھی پیل کی طرف ڈیزیز یہ کدھر سے آتے ہیں, نہیں, اس کو ہم نے دیا کہ وہ آئی کنٹیکٹ بھی نہیں ہے بنا رہا, اس کا کلر جو ہے یلو ہے, اینڈ بریتھنگ ہیویلی. تو یہ آلریڈی جو ہے نا یہ ہم نے ادھر اپلائی کرے آئیڈینٹیفیکیشن, منسٹریشن اور ویلیڈیشن میں. تو یہ ہمارا پرپسفل ایکشن کمپلیٹ ہوا. اب اسٹرینگس اور لمیٹیشن اس تھیوری کے کیا ہے. ایمفسائز کمپیشنیٹ اینڈ انڈیویجولائز کیئر, اس کے ساتھ اچھا والا کیئر دیا, اور انڈیویجولائز, اس طرح نہ ہو کہ 4 پیشنٹ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ ساروں کو کیئر دو, نہیں, ایک پیشنٹ کو کیئر دو لیکن اچھی کیئر دو. یہ اس کی اسٹرینگ تھی. انکریج نرس ججمنٹ اینڈ کریٹیکل تھنکنگ. اب نرس کو کیا چاہیے کہ وہ ججمنٹ کرے اس کے نیڈ پر, اور کریٹیکل تھنکنگ کرے کہ اس کو اصل مسئلہ کیا ہے. ٹھیک ہے. ہائی لائٹ دا امپورٹینس آف نرس پیشنٹ ریلیشن شپ, کیا نرس اور اس کو ہائی لائٹ کرے کہ نرس اور پیشنٹ ریلیشن شپ جو ہے وہ اچھے یا نہیں ہے, وہ ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرتے ہیں یا نہیں, پیشنٹ نرس پر ٹرسٹ کرتا ہے یا نہیں. تو وہ جو ہے نا ہم امپورٹنس اس کو ہائی لائٹ کریں گے. فوکس آن دا پیشنٹ ریئل نیڈس ایون انسپوکن, اگر وہ جو ہے نا ہم کو نہیں بھی بتاتا تو ان کو ریئل نیڈس کو ہم جو ہے نا کسی بھی اینگل سے دیکھیں گے کہ اس کو کیا نیڈ ہے, ریئل نیڈ. ٹھیک ہے. اب یہ ہم نے پچھلے ایگزامپل میں نا وہ کچھ نہیں بتا, صرف پیل تھا,
اس کی جو ہارٹ تھے وہ بریتھنگ ریٹ وہ بھی انکریز تھی. تو ہم نے کیا بتایا, ہم نے آئیڈینٹیفیکیشن کی, اس کے بعد منسٹریشن کی, اور پھر جو ہے ویلیڈیشن کی. ٹھیک ہے, اپلیکیبل ٹو آل کلینکل سیٹنگ, اور یہ ہر جگہ اپلائی ہے, سرجری میں بھی, میٹرنیٹی میں بھی, آئی سی یو میں بھی, مینٹل ہیلتھ سارے میں جو ہے یہ تھیوری اپلائی ہوتی ہے. اب لمیٹیشن کیا ہے, نوٹ اے اسٹیپ بائی اسٹیپ نرسنگ پروسیجر ریکوائرز انٹرپریٹیشن. اب جو ہے نرسنگ پروسیجر کے ساتھ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ نہیں ہے, انٹرپریٹ کرنا پڑتا ہے, ایک کی تشریح دوسری کی تشریح ایک کے ساتھ ریلیٹ دوسرے کے ساتھ, تو یہ اس طرح جو کنفیوژن پیدا ہوتی ہے, اور جو ہے نرس وہ غلط بھی ہو جاتا ہے اکثر ڈیٹا کا اسیسمنٹ میں, یا جو ہے وہ آئیڈینٹیفیکیشن میں, منسٹریشن میں, ویلیڈیشن میں. ٹھیک ہے, ایزیوم آل پیشنٹس آر ولنگ ٹو ایکسیپٹ ہیلپ وچ may not be true. اب یہ کیا بتا رہی ہے, ایزیوم آل پیشنٹ آر ولنگ ٹو ایکسیپٹ ہیلپ, جتنے بھی پیشنٹ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ ہیلپ ایکسیپٹ کرے, لیکن یہ کیسا ٹرو ہو سکتا ہے؟ ایک نرس کے لیے ایک پیشنٹ کی ضرورت ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے, یا زیادہ نہ زیادہ جو ہے نا وہ 2 یا 3 ہو جاتے ہیں پیشنٹ, لیکن ہارٹ کو تو جو ہے نا وہ اس طرح جو ہے ہیلپ نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے, سو ایزیوم آل پیشنٹس آر ویلنگ ٹو ایکسیپٹ ہیلپ, وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہیلپ چاہیے, اس نے پیشنٹ نے ایکسیپٹ کیا کہ ہمیں ہیلپ چاہیے. ٹھیک ہے, ڈزن فالو کور ٹیم بیسڈ اور ہائی ٹیک کیئر سسٹم, اور اس نے کیا فالو نہیں کیا, ٹیم بیسڈ سسٹم, کہ اس میں نرس, ڈاکٹر, ادر ہیلتھ کیئر سروسز والے, فزیوتھراپسٹ, اس پر جو ہے نا اچھی طرح ہائی لائٹ نہیں کیا, اور ہائی ٹیکنیکس کیئر سسٹم بھی انوالو نہیں کیے اس نے. تو یہ اس کی ہوئی لمیٹیشن. ہارڈ ٹو اپلائی ان فاسٹ پیسڈ انوائرمنٹ ود ہیوی ورک لوڈ. اب جب فاسٹ پیسڈ انوائرمنٹ ہوتے ہیں, جیسے فاسٹ پیس انوائرمنٹ کا ارتھ کیا, جو ان میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ زخمی ہو جاتے ہیں یا مرے ہو جاتے ہیں, تو اس میں ہارڈ پیر ہو جاتا ہے. ہم آئیڈینٹیفیکیشن کریں گے, پھر منسٹریشن, یا جو ہے نا پھر ویلیڈیشن کریں گے, اپلائی کریں گے, کیونکہ ادھر کیا ہوتی ہے, انٹرپریٹیشن ہوتی ہے, تو یہ ہارڈلی اپلائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, انوائرمنٹ پر. تو یہ اس کی ہوئی لمیٹیشن, یہ کی اسٹرینتھس اور لمیٹیشن ہوئی. ٹھیک ہے, اب کنکلوژن کیا نکلتا ہے ہمارے اس تھیوری سے. وائڈنبرگ's تھیوری ریمائنڈ اس دا نرسنگ از ناٹ جسٹ اے ٹاسک, کہ بس صرف میڈیسن دو جو ہے نا وہ ختم, اس کا نیڈ پورا نہیں. اٹ از پروفیشنل ایکٹ آف ہیلپنگ, پرپسفل ایکٹ آف ہیلپنگ, کہ اس کی پرپس کیا ہے, ہمارا نرسنگ کا پرپس کیا ہے, کہ اس پیشنٹ کی نیڈ کو پورا کرنا اور اس کے پین کو ریلیف کرنا. ٹھیک ہے, ہر آئیڈیاز آر اسٹل ریلیونٹ بیکاز دے فوکس آن دا ہارٹ آف نرسنگ. اس کی آئیڈیا ابھی بھی جو ہے نا وہ ریلیونٹ ہے, کیونکہ اس کو ہارٹ آف نرسنگ کہتے ہیں. تو یہ ایم سی کیوز ہے. ٹھیک ہے, وائڈنبرگ's ہر آئیڈیا آر اسٹل ریلیونٹ بیکاز دے فوکس آن دا ہارٹ آف نرسنگ, انڈرسٹینڈنگ, پلاننگ اینڈ ٹرولی ہیلپ دا پیشنٹ. تو ہم انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں, آئیڈینٹیفیکیشن, پھر پلاننگ, اور پھر ٹرولی ہیلپنگ دا پیشنٹ. ٹھیک ہے, تو اس طرح ہے نا, ہم سب سے پہلے اس کے انڈرسٹینڈ, آئیڈینٹیفیکیشن کرتے, اس کو کیا پرابلم ہے, پھر اس کے ذریعے اس کے مطابق پلاننگ کر دیتے, اور پھر اس پیشنٹ کو ٹرولی ہیلپ جو ہے نا وہ ہم نے اچھی طرح ہیلپ کیا اس کی یا نہیں, وہ ہمارا ہیلپ کام کر گیا یا نہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی اس نے کہا, لیکن یہ بہت زیادہ ایم سی کیو امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, ہارٹ آف نرسنگ کس تھیورسٹ نے استعمال کیا تھا, تو وہ وائڈنبرگ's نے. ویدر ان اے کلینکل اور ہاسپٹل, دس تھیوری کین گائیڈ نرسنگ ٹو گیو مور میننگ فل کیئر, کیونکہ یہ آرٹ ہے. ٹھیک ہے, ویدر ان کلینکل, وہ کلینک میں بھی ہو, عام جو ہے نا ایک بندہ نکال لیتا ہے, یا ہاسپٹل ہو, دس تھیوری کین گائیڈ نرسز ٹو گیو مور میننگ فل کیئر. ٹھیک ہے, تو یہ ہوئی وائڈنبرگ's کی تھیوری. اسٹوڈنٹس دعاؤں میں یاد رکھنا, انشاءاللہ جو ہے نا ہم پھر ہیومنسٹک تھیوری آف نرسنگ پریکٹس اگلے لیکچر میں سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے, یونٹ نمبر 11 آلریڈی ہم نے 10 پڑھ لیے. چلو, اللہ حافظ.